بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالانصاف ان الرجوع الى اہل اللغت مع عدم اجتماع شروط الشہادہ اما فی مقامات الاخر۔ اگر توجہ کرنی ہے، بہت مہربانی، آج اس بحث کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ بحث چل رہی تھی قول لغوی حجت ہے من باب ظن الخاص یا حجت نہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب ذرا توجہ فرمانی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دعوی اتفاق کیا گیا ہے کہ سیرت ہے، بلکہ سیدنا مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوی اجماع کیا تھا اس بات پر کہ قول لغوی حجت ہے۔ اچھا، محقق سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء عالم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جس فن میں ماہر ہوتا ہے اس فن سے مربوط چیزوں کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو الفاظ کے معانی کے ماہرین بھی اہل فن ہیں، اہل لغت ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ۔ آج 2-3 یو ٹرن ہے، آپ کو بتاؤں گا، لطف آئے گا۔ کل شیخ اعظم نے وفیہ کہہ کر اس بات کو ٹھکرایا تھا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ ان اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ لغوی من حیث لغوی ہونے کے لحاظ سے رجوع نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں من حیث شاہد، اور اس میں شہادت والی شرائط کہ وہ 2 ہونے چاہیے، وہ عادل ہونے چاہیے، وہ حصی ہونی چاہیے الاخری، وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کہ لغوی من حیث لطف لینے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے ساتھ چلیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ اعظم نے کل یہاں بات ختم کی تھی کہ اگر لغوی 2 ہوں، عادل ہوں، تو شرائط شہادت پوری ہوں، تو پھر ان کی بات من باب شہادت حجت ہے اور من باب ظن الخاص، اور ہم قبول بھی کریں گے۔ لغوی من حیث لغوی قبول نہیں۔ یہ ہماری کل کی بات یہاں ختم ہوئی تھی۔ الانصاف، توجہ کرنا آقا جان، آج فرماتے ہیں 3 اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہمیں یا لوگوں کو، عرف کو اہل لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمارا محل بحث نہیں ہے۔ بہت مزیدار باتیں ہیں۔ کیسے؟ ہمارا محل بحث یہ ہے کہ آیا قول لغوی من باب ظن الخاص حجت ہے یا حجت؟ جیسے ہم نے ظواہر کی حجیت ثابت کی من باب ظن الخاص، آیا یہ قول لغوی من باب ظن الخاص حجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے ہمارا موضوع۔ اب میرے ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا۔ فرماتے ہیں دیکھو، اب مثال دے رہے ہیں، بڑی آسان سی باتیں ہیں، ترجمہ تھا لیکن چلو۔ اگر کوئی لغوی کسی لفظ کا ایسا معنی بیان کرتا ہے، ایک لغوی یا 2 یا 4 جو بھی کرتے ہیں، کہ جس سے ہمیں علم ہو جائے لطف لینے کا، کس بات کا؟ کہ یہ لفظ تو بس اسی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اس کا مخالف، مثال دے رہے ہیں، جیسے بعض فقہا کیا کہتے ہیں؟ لا ریب فی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو مسلمات میں سے ہے، اس پر تو کوئی اشکال، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی ایسا معنی بیان کرتا ہے تو فرماتے ہیں یہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو علم آ گیا نا، ہمارا موضوع بحث ہے من باب ظن الخاص، یہ تو ہو گیا مفید علم، یہ تو ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات قول لغوی کی طرف
رجوع کیا جاتا ہے کس لیے؟ ذرا توجہ کرنی ہے. لغوی ایک لفظ کا معنی بیان کرتا ہے، ہم اس معنی کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی کا، اس لفظ کا کسی حکم شرعی کے ساتھ کوئی تعلق، اس سے کوئی تکلیف شرعی ثابت نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے قول لغوی کو قبول کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا محل بحث نہیں ہے. ہمارا محل بحث تو ہے ایک ظن خاص کے ذریعے حکم شرعی کو ثابت کرنا. آیا قول لغوی مفید ظن خاص ہے؟ آیا اس سے حکم شرعی ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا. لیکن اگر ایک ایسا معنی ہے جس کا حکم شرعی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں بے شک ہم قول لغوی کو مانتے رہیں، لیکن وہ ہمارا محل موضوع بحث ہی نہیں ہے. اچھا، بہت توجہ کرنی آقا جان. بسا اوقات قول لغوی کو اس لیے ہم قبول کر لیتے ہیں، اس لیے مان لیتے ہیں کہ ایک ایسا مورد آتا ہے، ذرا لطف لینا ہے، کہ وہاں پر حصول علم ممکن ہی نہیں ہوتا، یعنی باب العلم منسد ہوتا ہے، اور ادھر حکم شرعی کے استنباط کے لیے ہماری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم قول لغوی کو قبول کریں. ایک طرف مقام عمل پر پریشان ہے کہ اس کا تعلق حکم شرعی سے ہے، ٹھیک ہے جی، اور ادھر باب العلم بھی منسد ہے، تو ہمیں مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا موضوع بحث، ہمارا موضوع بحث ہے من باب ظن خاص ہونا، کہ باب العلم منفتح ہو، پھر بھی اس کی طرف اس ظن پر عمل کرنا جائز ہو. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. انسداد تو پھر چل جائے گا باب مطلق او ظنون کی حجیت میں، وہ بھی ہمارا محل بحث نہیں ہے. توجہ فرما لی. پس خلاصہ یہ ہوا کہ 3 مقامات اور ایسے ہیں مجموعی طور پر قول لغوی کی طرف 4 جہاں سے، یا یہ 3 مقامات یہ ہمارا محل بحث نہیں، یا من باب شہادہ. ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات جہاں مکمل ہو گئی. آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دلیل دے کہ جناب قول لغوی حجت ہے، کیوں؟ ذرا مزہ لینا ہے. اگر ہم قول لغوی کی حجیت کے قائل نہ ہوئے تو احکام شرعیہ کے استنباط کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ احکام شرعیہ یا ہم لیتے ہیں قرآن سے یا ہم لیتے ہیں احادیث سے. ٹھیک ہو گیا جی. احادیث بھی عربی میں، قرآن بھی. اب جب ایک غیر عربی شخص نے اس عربی زبان سے پر عبارتوں سے احکام شرعیہ کا کرنا ہے استنباط، تو اس کو ان عربی الفاظ کے معنی معلوم ہوں گے تو استنباط کرے گا نا. نقطہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، ایک بات. نمبر 2، ہر بندہ یا کوئی بھی فقیر آیا ہر لفظ کے ہر لغوی معنی کو جانتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو لاچار اس کو رجوع کرنا پڑے گا کدھر؟ لغت کی طرف، اور اس کو لغوی کی بات ماننی ہے. اگر وہ نہیں مانے گا تو احکام شرعیہ کے استنباط کا دروازہ ہی وہ کیسے کرے گا؟ سمجھے گی نا جی. اس لیے کہ ان لغات کا علم کہ 100% ایک بندے کو ہر لغت کے ہر لفظ کا ہر معنی کا پتہ ہو، یہ منسد ہے، یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. پس اگر ہم قول لغوی کی حجیت کے قائل نہیں ہوتے تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ باب الاستنباط یعنی احکام شرعیہ کا قرآن سنت استنباط کا راستہ ہی
بند ہو جائے گا۔ یہ ایک دلیل دیتے ہیں، لہذا ہمیں قول لغوی کی حجیت کا قائل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جہاں ایک قاعدہ کلیہ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں لازم بات ہوتے ہیں ملزوم بھی استنباط احکام شریعہ کا راستہ بند کرنا باطل ہے یا نہیں ہے؟ باطل ہے۔ تو یہ بات بطلان کیوں لازم آ رہا ہے؟ چونکہ ہم حجیت قول لغوی کے قائل نہیں ہیں، تو فل ملزوم ہو مثلو، لہذا ہمیں قائل ہونا پڑے گا کہ قول لغوی حجت ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ دلیل بھی درست نہیں۔ کیوں؟ لطف لینا ہے، توجہ کرنا غجاں۔ اگر تو ایسا ہوتا، ذرا مزہ لینا ہے، یہ عبارت البتہ میری ہے، اگر ایسا ہوتا کہ 98% 98% الفاظ کے معنی کا پتہ نہ ہوتا اور فقط 1% یا 2% کا پتہ ہوتا، پھر تو بات آپ کی ٹھیک تھی کہ اگر ہم قول لغوی کو نہیں مانتے تو استنباط احکام کا راستہ بند ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ برعکس ہے۔ برعکس کیا ہے؟ کہ ہمیں اکثر الفاظ اور جملات کے معانی کا علم ہے، شاذ و نادر ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی کا علم نہیں۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ تو جب اکثر کا ہمیں علم ہے، چاہے وہ بالتبادر ہو، سمجھ آگی بات کی، چاہے وہ ہمیں علم ادبیات کے ماہرین نے بتایا ہو اور اس سے ہمیں علم حاصل ہو گیا ہو، تو پھر شاذ کی بنیاد کے لیے ہم فقط شواذ کے لیے ہم قول لغوی کی حجیت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کا جواب دیا۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں اور باتیں بھی ہیں۔ خوب بعد نے کہا ہے جناب، چونکہ باب العلم وہ انسداد باب علم کے قائل ہیں، کیا کہ اکثر احکام شرعیہ کا ہمیں علم نہیں ہے، لہذا وہ انسداد کبیر کے قائل ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مطلق ظن حجت ہے، اور اس وجہ سے قول لغوی بھی مفید ظن ہے، لہذا یہ بھی اس من باب ظن المطلق یہ حجت ہے۔ شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم انشاءاللہ آگے ثابت کریں گے کہ ہم مطلق ظن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جناب احکام شریعہ کی نسبت باب علم منسد ہے، ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں۔ باب العلم اگر منسد ہو بھی صحیح تو باب علمی کم از کم منسد نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ پھر ہمارے موضوع سے یہاں تک سارا زور کس پر لگایا کہ قول لغوی حجت نہیں، پھر ایک یو ٹرن لے گئے الانصاف۔ پھر کہتے ہیں اگر سچی پوچھتے ہیں نا تو تھوڑے بہت الفاظ نہیں کہ جہاں ہمیں لغوی کی ضرورت ہے، بہت سارے الفاظ ہیں کہ ہمیں اہل لغت کی ضرورت پڑتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا ایک معنی کلی تو مراد ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری جزیات اور فروعات ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ، اس کے لیے ہمیں حتماً قول لغوی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ پس جب جانا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ یہ یو ٹرن ہو گیا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں فتعمل، پھر اس بات سے بھی ایک یو ٹرن ہے۔ نتیجہ کیا ہو گیا کہ شیخ اعظم حجیت ظواہر کے قائل تو ہیں کلیئر، ٹھیک ہے جی، وہ فرماتے ہیں کہ الظواہر حجت مطلقہ من باب ظن الخاص، لیکن دوسرا جو بات تھی حجیت قول لغوی کی، اس میں کلیئر کٹ نہ اس کے قائل ہیں نہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ باتیں تردید کی ہیں، ہاں قائل ہونے کی تھوڑی سی آخر میں اشارہ کیا، لیکن وہ بھی پھر فتعمل کی ساتھ اس کو گڑبڑ کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بس یہ بات ختم ہوگی، اب جلدی جلدی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے آج انشاءاللہ۔ پہلے بھی میں نے دوستوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو بندہ میرے خارج کو سمجھ لے گا اس کو عبارت سمجھ آ جائے گی، جس کو خارج سمجھ نہیں آئی اس کو عبارت کی کوئی سمجھ، اس لیے
فرماتے ہیں فل انصاف، توجہ آقا جان، کل والی بات کو ساتھ ملانا ہے۔ کل شیخ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ درست ہے کہ ہم ماہرین فن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن لغوی من حیث اللغوی رجوع نہیں کرتے، بلکہ من باب شہادت کرتے ہیں، اس میں شرائط شہادت کو معیار قرار دیتے ہیں۔ آج فرماتے ہیں فال انصاف ان الرجوع الی اہل اللغہ ما عدم اجتماع شروط شہادہ، اگر اہل لغت میں شرائط شہادت ہوں، یعنی دو لغوی کہیں، دونوں عادل ہوں، شہادت حصی ہو، وہ تو ایک مورد ہو گیا نا قبول، لیکن جہاں دو ہونا بھی شرط نہ ہو، عادل ہونا بھی شرط نہ ہو، اس کے باوجود بھی ان کی طرف رجوع کرنا جائز ہوتا ہے، تو وہ ہیں 3 مقامات۔ توجہ کے ساتھ میرے ساتھ چلیں گے، اور جو 3 مقامات جہاں شرائط شہادت ضروری نہیں ہے، وہ اصلاً ہمارا محل بحث ہی نہیں ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، اما فی مقامات، یا ان مقامات پر ہم اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یحصل العلم بالمستعمل فی، کہ ہمیں اس قول لغوی سے اس لفظ کے اس معنی میں اس مستعمل فی کا علم ہو جاتا ہے۔ لفظوں پہ توجہ میری جان، زن کی بات نہیں ہو رہی، کہ ہمیں قول لغوی سے علم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی میں۔ وہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ من مجرد ذکر لغوی واحد، ایک ہی لغوی کہتا ہے یا 2 کہتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یعلم کونہ من المسلمات، کہ جہاں سے علم ہوتا ہے کہ یہ مسلمات میں سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، گویا سارے اہل لغت اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہ لفظ اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کما قد یحصل العلم بالمسائل الفقہیہ، بعض اوقات مسائل شریعہ میں ہوتا ہے ایک فقیہ ایسی عبارت لکھتا ہے، مثلا کہتے ہیں لا شک فی یا لا ریب فی، ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گویا یہ مسلمات میں سے ہے، یعنی کوئی اس کا اور فقیہ مخالف۔ یا ایسے موارد میں ہم رجوع کرتے ہیں، اگلا جملہ آپ نے مہربانی کر کے میری طرف سے خود لگانا ہے، جناب ہمارا موضوع بحث زن ہے، علم ہے ہی نہیں، یہ تو علم سے مربوط ہے، ٹھیک ہو گیا جی، لہذا یہ بھی ہمارا محل بحث نہیں ہے۔ نمبر 2، اما فی مقامات، یا پھر قول لغوی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کب؟ ان مقامات پر یتسامع فیہا، کہ جو قابل تسامع، جہاں اتنا دقت ہمیں نہیں چاہیے، زن کی حجیت کے قائل ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق، کیوں؟ لعدم التکلیف الشرعی، اس لیے کہ اس مورد کا تعلق کسی حکم شرعی، کسی تکلیف شرعی کے ساتھ نہیں ہوتا، بتاثیر علم بالمعنی اللغوی، کہ ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے تو اس کا کسی حکم شرعی کے ساتھ کوئی تعلق۔ مثلا کما اذا ارید تفسیر خطبۃ اور روایت، اگر کسی خطبہ یا ایک روایت کی تفسیر کرنی ہے اور اس خطبے اور روایت کا تعلق کسی تکلیف شرعی کے ساتھ، مثلا اخلاقیات سے مربوط ہے یا کوئی تاریخ سے متعلق مربوط ہے جسے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، تو وہاں ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا محل بحث نہیں ہے، ہمارا محل بحث تو ہے نا احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے لغوی کی طرف رجوع کرنا، آیا من باب ظن رکھا جائز ہے یا نہیں، سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 3، یا پھر اہل لغت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے فی مقام، وہاں پر کہ انصد فیہ طریق العلم، پوری توجہ میری جان، جہاں اس لفظ کے معنی کا علم کا باب منصد ہو، یعنی علم یقین حاصل کرنا ممکن نہ ہو، باب العلم منصد ہو، اور ادھر ولا بد من العمل، لیکن ادھر ہمیں عمل بھی اس پر، ادھر میں آپ کو آسان گزارشوں کر دوں، ادھر اس کا تعلق حکم شرعی سے ہے اور ادھر ہمیں اس کے حقیقی معنی کا علم ہونا وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فَيُعْمَلُ بِالظَّنِّ، تو ظاہر مجبوری ہے کیونکہ مقام عمل کا ہے، تعلق حکم شرعی سے ہے، وہاں پھر وہ ظن بالحکم شرعی المسترد بقول اہل اللغہ، لیکن یہ بھی ہمارا محل بحث، کیوں؟ چونکہ یہ متعلق ہے فقط اس صورت کے ساتھ کہ جہاں طریق العلم بالکل منصد ہو، ہم انسداد کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بے شک انفتاح بھی ہو تو بھی اس پر عمل کرنا جائز ہو، ٹھیک ہو گیا جی، ختم ہوگی بات، یہ بات یہاں مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے جی،
کہ یہ 3 مقامات جہاں پر قول لغوی کو قبول کرنے میں شرائط شہادت کی ضرورت نہیں، وہ تینوں ہم سے مربوط نہیں، اور جو ہم سے مربوط ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ شرائط شہادت ہونی چاہیے۔ ختم ہوگی بات، یہ بات یہاں پر ختم۔ ولا یتوہم، یہ علیحدہ ہے، یعنی یہ ایک مستقل دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب حجیت قول لغوی من باب ظن الخاص حجت ہے، اور اس پر دلیل ہم یہ دیتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان طرح قول اللغوی الغیر المفید للعلم فی الفاظ الکتاب والسنہ، کہ اگر ذرا لطف لینا ہے کہ ہم نے احکام شریعہ کا استنباط کرنا ہے قرآن اور سنت سے، قرآن و سنت ہیں عربی میں، اب اگر عربی لغت کے لوگوں کی لغویوں کی بات کو اس لیے ہم نہ مانیں چونکہ ان کی وہ قول مفید علم نہیں ہے، اس لیے نہ مانیں، تو اس کا لازمہ ہے کہ الانسداد طریق الاستنباط فی غالب الاحکام، اس کا مطلب پھر اکثر احکام شرعیہ کے استنباط کا راستہ منساد، کیونکہ ہم نے تو استنباط کیا تھا قرآن و حدیث سے، وہ ہیں عربی میں، اور آپ کہتے ہیں عربی لغت والوں کی بات کو مفید علم نہیں لہذا لینی ہی نہیں ہے، پھر احکام شرعیہ کا استنباط آپ کہاں سے کریں گے؟ نکتہ سمجھ آ گیا جی؟ غالب الاحکام، بہت کم احکام رہ جائیں گے کہ جن کو مانیں گے، باقی سب کا راستہ ہی استنباط کا بند ہو جائے گا۔ لندفاع ذلک، شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ فرماتے ہیں؟ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَوَادَ اللُّغَاتِ، ایک ہوتا ہے مادہ، ایک ہوتا ہے حیات، یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ اضرب میں ضاد رابع ضرب، یہ مادہ ہو گیا، اضرب افعل کا وزن، یہ کیا ہو گیا؟ حیات ہو گئی۔ صیغہ افعل فاعل مفعول، یہ ہو گئے حیات، مادہ وہ ہو گیا کہ جو 3 حرف جن سے مشتق ہوتا ہے۔ اب غور کرو، فرماتے ہیں بِأَنَّ أَكْثَرَ مَوَادِ اللُّغَاتِ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کو سمجھیں گے، یہ پھر خود بخود سمجھ آئے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم قرآن و حدیث سے استنباط کے لیے قول لغوی کو اس لیے نہیں مانتے چونکہ مفید علم نہیں ہے، تو غالب احکام کا استنباط کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں جناب اکثر مواد اللغات، اکثر لغات کے جو مواد ہیں کہ کون سا لفظ کہاں سے مشتق ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اکثر، سوائے شاذ و نادر، اکثر معلوم من العرف واللغہ، ہمیں عرفاً یا لغتاً معلوم ہے۔ میں نے اس کو اردو میں بڑا آسان پیرا میں سمجھایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ 10-15% ہیں جو ان کا ہمیں الفاظ کے معنی معلوم ہیں، 90% کے معلوم نہیں، لہذا 90% احکام کا استنباط نہیں کر سکتے۔ شیخ جواب میں کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جان، ہمیں 90-95% الفاظ کے معنی معلوم ہے عرفاً یا لغتاً، 2-4% ہیں کہ جو معلوم نہیں ہیں۔ اور کمال ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے والمتبع فی الحیات، دیکھو جی جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ مثال کے طور پر کوئی بھی حیات ہو، یا صیغہ افعل کی دلالت وجوب پر ہے یا نہیں ہے؟ اب فرماتے ہیں ان حیات میں ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ہی القواعد العربیہ، ہم رجوع کریں گے نحویوں کی طرف، ادبیوں کی طرف، جو بھی بحث الفاظ کرتے ہیں ان کی طرف۔ المستفاد من الاستقراء القطعی، یا تو ہمیں استقراء قطعی ہے، کیا ہم نے کوئی ایک کتاب تو نحو کی نہیں پڑھی، ہم نے تو سینکڑوں کتابیں پڑھ دی ہیں، سینکڑوں ادباء کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ شرط مفہوم رکھتی ہے تو ہمیں علم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ استقراء قطعی ہو جائے گا۔ واتفاق اہل العربیہ، یا مثلا نحات سے مربوط چیز ہے اور سارے نحوی اس نقطے پر متفق ہیں تو ہمیں ظاہر اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اب التبادر، یا پھر جب بھی متکلم کے منہ سے وہ لفظ نکلا، توجہ میری جان، فوراً مخاطب نے ایک معنی اسے سمجھ لیا تو ہم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اس کا معنی یہی ہوگا۔ اب کوئی کہے جناب ہو سکتا ہے اس نے قرینہ سے سمجھو، تو ہم کہیں گے جناب اصل عدم قرینہ ہے، اور ہم جو پیچھے ساری بات کرتے رہے اصل عدم قرینہ علی خلاف ہے، ظاہر یہی تھا نا جی، اصل عدم کو ملا دیں گے، ختم ہوگی بات۔ ہمیں اکثر الفاظ کے اور حیات کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ بِهِ الْوَضْعُ الْأَصْلِ الْمَوْجُودُ فِي الْحَقَائِقِ، بلکہ بسا اوقات جب ہم
اس تبادر کی بنیاد پر، یا ماہر ادبیات، یا جو منطق کی قواعد ہیں جو ان کے ہم ادھر رجوع کرتے ہیں، یا الاخر جو بھی ہیں، اس سے بسا اوقات ہمیں اس کی واضح اصلی کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے ہو سکتا ہے۔ بہت سارے واضحین نے خود کہا ہو کہ ہم اس کے لیے یہ لفظ واضح کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ، اس کے لیے یہ، مثال کے طور پر۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ بس فرماتے ہیں آپ دیکھو، اب مثالیں دے رہے ہیں، کما فی صیغۃ افعل، صیغہ افعل، ہم دیکھتے ہیں، توجہ میری جان، کہ جب بھی کوئی مولا صیغہ امر کو استعمال کرتا ہے تو جو مخاطب ہوتا ہے وہ وجوب پر حمل کرتا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی واضح وجوب کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل عدم کرینہ کو جب ساتھ ملائیں گے کہ اس نے کرینے سے وجوب نہیں سمجھا، اس کا مطلب وہ واضح اسی لیے ہوا ہے۔ یا اب جملت شرطی اول وصفیہ، یا شرط مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، وہ بھی بسا اوقات اسی طریقے ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ مَا يَتَمَسَّكُونَ فِي إِثْبَاتِ مَفْهُومِ الْوَصْفِ، ایک مثال دے رہے ہیں، مثلا مثال یہ ہے کہ ایک روایت ہے، توجہ میری جان، روایت یہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، پیغمبر نے فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ إِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ۔ لَيْ کہتے ہیں تاخیر میں ڈالنا، لیٹ کرنا، واجد کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہو۔ تھوڑا مفہوم سمجھ رہے ہیں، حدیث سمجھنے میں لطف آ جائے گا۔ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو بندہ قرضہ ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو لیکن اس میں تاخیر کرو، علامہ شبر سیفی صاحب نے کسی کا 100 روپیہ دینا ہے، پیسے بھی ہیں، وہ روز کنٹین والا کہتے بھائی جان 100 دے دو، یہ کہتے آج دوں گا کل دوں گا، تو یہ جو تاخیر ہے نا، دے بھی سکتا ہے اور دیتا نہیں ہے، تو یہ یحل ارضہ وعقوبتہ، کنٹین والے کو حق ہے اس کی بے عزتی کر دے، اس کے گریبان سے پکڑ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو دے بھی سکتا ہے اور پھر بھی تو نہیں دے رہا۔ نقطہ سمجھ آیا نا؟ اب یہاں سے مفہوم پر انہیں سمجھا کیا؟ اس کا مطلب ہے اس کی ارض اور عقوبت حلال ہے جو قدرت رکھتا ہو۔ مفہوم مخالف کیا ہو گیا؟ شاباش، کہ جو بیچارہ دینے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، خبردار اس کی توہین نہ کرنا، خبردار اس کو سزا۔ تو یہ مفہوم کہاں سے سمجھا؟ خود حدیث پیغمبر سے سمجھا۔ اب یہ عرف ہو گیا نا جی، شاباش۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُ نَوْ يَتَمَسَّكُونَ، علماء کرام وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ اب اس بارے میں وہ تمسک کرتے ہیں ابی عبیدہ بصری کے اس مطلب کو سمجھنے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ حدیث پوری یوں ہے آجان کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ إِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ تو اب اس نے کیا سمجھا؟ اس کا مطلب ہے جو واجد نہیں ہے، جو بیچارہ قرض ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا، وہ تاخیر کرے بھی صحیح تو بھی اس کی عزت اور اس کی بے عزتی کرنا، اس کو سزا دینا وہ جائز نہیں۔ اب یہ مفہوم ہے بفہم ابی عبیدہ فی حدیث لی الواجد ونحو غیرہ من موارد الاستشہاد بفہم آرل، اور بھی بہت سارے مقامات کے جہاں لوگ انہی چیزوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا جملہ کہاں پر، یہیں سے عرف سے سمجھ آتی ہے کہ آیا شرط۔ عرف میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ شرط لگاتے ہیں تو عرفاً کیا سمجھا جاتا ہے؟ یعنی اگر شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، تو بس سمجھ جائیں گے اس کا مطلب شرط مفہوم رکھتی ہے۔ خوب، وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْوَضْعُ بِالْمَعْنَى الْعَامِ الثَّابِتِ فِي الْمَجَازَاتِ، بسا اوقات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے وضع بالمعنی العام، کوئی بھی اس لفظ کے وضع کس کے لیے؟ الثابت فی المجازات، یعنی ایسا کہ ایک لفظ ایک ایسے مجاز میں استعمال ہوا کہ جو قرائن مقامیہ میں ساتھ مختلف تھا۔ قرینہ مقامی بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ مجاز ہے، اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے اور مجازی معنی یہ ہوتا ہے، وہاں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں بھی مجازات میں قرینے کے ساتھ۔ مثلا کما یدعا، دعویٰ کیا جاتا ہے ان الامر عقیب الحاضر بنفسہ، پہلے روکا گیا، کل کہا تھا نا، مثال دی تھی میں نے کہ جب احرام میں ہو تو خبردار نہیں کرنا، لیکن پھر کیا آیا؟
فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، استعدوا اب کیا ہے، کیا پہلے روکا گیا پھر امر، اس کو کہتے ہیں امر عقیب الحاضر۔ اب وہاں کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مولا پہلے ایک کام سے روکے ہوئے نہیں کرنا اور بعد میں کہہ دے کر دو، تو عرف کیا سمجھتا ہے کہ صرف اس حاضر کو اٹھایا ہے، واجب قرار نہیں دیا اگر کوئی قرینہ ساتھ نہ ہو۔ ہاں قرینہ ہو تو پھر اور بات ہے۔ فرماتے ہیں کما یدعن الامر عقیب الحاضر بنفسہ مجرد قرینہ یتبادر منہ، تو اس سے تبادر کیا ہوتا ہے عرف میں، مجرد رفع الحذر دون الایجاب، کہ فقط جو ممنوعیت تھی اس کو اٹھایا گیا ہے، کوئی ایجاب واجب یا لازم نہیں کیا گیا۔ واحتمال کونہ لاجل قرینۃ خاصہ، کوئی کہے کہ جناب ہو سکتا ہے کوئی قرینہ موجود ہو جو قرینہ اس رفع حذر پر داد کر رہا ہو، وجوب پر نہ ہو، تو ہم کہیں گے یدفع بالاصل، جناب اصل عدم قرینہ ہے جب تک قرینہ ہونا ثابت نہ ہو، ختم۔ پس فیثبت بہ، لہذا ہم اسے ثابت ہوگا کونہ لعدل قرینۃ العامہ۔ قرینہ عامہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہی عرف، تبادر عرفی، یہی قرینہ عامہ ہے۔ وہی الوقوع، وہ قرینہ عامہ کیا ہے؟ یعنی الوقوع فی مقام رفع الحذر، فیثبت بذلک ظہور ثانوی، اس کا مطلب ہے صیغہ افعل کا ظہور اولی وجوب میں تھا اور ظہور ثانوی فقط رفع حذر میں ہے۔ کیوں؟ بے واسطہ القرینۃ چونکہ ایک قرینہ کلیہ موجود ہے کہ جب بھی مولا بعد الحاضر کوئی عمل کرتا ہے تو عرف اسے کیا سمجھتا ہے؟ یعنی فقط رفع حاضر ہے، ایجاب و الزام نہیں۔ آسان۔ خلاصہ فالحاجۃ الی قول اللغوی الذی لا یحصل العلم بقولہ، فرماتے ہیں بہرحال قول لغوی کی ضرورت کا پیش آنا، اور وہ بھی وہاں کہ جہاں اس کے قول سے علم حاصل، یعنی جہاں قول لغوی مفید علم نہ ہو اور وہاں قول لغوی کی ضرورت بھی ہو، لا تصلح سببا للحکم، تو اب فرماتے ہیں یہ سمجھ نہیں رکھتا کہ وہ سبب بنے کیا کہ ہم حکم کریں کہ اس حاجت کی وجہ سے ہمیشہ قول لغوی حجت ہے۔ اگر قول لغوی مفید علم نہ ہو لیکن ضرورت ہو تو صرف ضرورت کی بنیاد پر اس کو حجت قرار دینا یہ کافی نہیں۔ نام البتہ فرماتے ہیں ان کل من عاملہ، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں جی قول لغوی کی حجت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں اور ان میں سے ایک قول لغوی بھی ہے۔ فرماتے ہیں ان کل من عاملہ بالظن فی مطلق الاحکام الشرعیۃ الفریہ، البتہ وہ لوگ جو احکام شرعیہ میں مطلق یعنی وہ ظن کی حجیت کے قائل ہیں، یلزمہ العمل، ان پر لازم ہے کہ وہ اس ظن پر بھی عمل کریں، بالحکم الناشی من الظن بقول چونکہ وہ تو مطلق ظن کو کافی سمجھتے ہیں حکم شرعی کے استعمال کے لیے، تو قول لغوی سے بھی ظن حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اس پر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن لا یحتاج الی دعوی انسداد باب العلم فی اللغات، لیکن البتہ ان کو باب العلم فی اللغات میں انسداد کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں توجہ میری جان، ایک دعویٰ ہے یہ کہ باب العلم فی اللغات منسد ہے، کہ ہر لغت کے ہر لفظ کے ہر معنی کا علم حاصل کرنا 100% ممکن نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہمیں احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا یہ ممکن ہے، یعنی ایک لوگ ہیں جو انسداد باب علم فی اللغات کے دعوے دار ہیں اور ایک لوگ ہیں جو انسداد باب علم فی الاحکام کے دعوے دار ہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ خوب، اب ان دو میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں لیکن یہ دوسری پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ باب العلم فی اکثر الاحکام منسد ہے، وہ پھر اپنی بات کریں، وہ پھر انسداد باب علم فی اللغات کی بات نہ کریں۔ خوب، فَإِنَّهُ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الظَّنِّ بِالْحُكْمِ الْحَاصِلِ مِنَ الظَّنِّ بِاللُّغَةِ، اس لیے کہ ان کے لیے تو ضرور کافی ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ اکثر احکام شرعیہ کے علم حاصل کرنا باب العلم، وہ باب انشاءاللہ دلیل انسداد میں آگے انسداد صغیر ہوتا ہے کہ انسداد کبیر ہوتا ہے، جو انسداد کبیر کے قائل اور کہتے ہیں اکثر احکام شرعیہ کی نسبت باب العلم منسد ہے، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الرُّجُوعَ إِلَى الظَّنِّ بِالْحُكْمِ الْحَاصِلِ مِنَ الظَّنِّ بِاللُّغَةِ۔
سمجھا کی بات کی؟ لہذا ان کے لیے تو جائز ہے کہ وہ جب اس کو ظن حاصل ہو گیا اور وہ بھی قول لغوی سے، وہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ وَإِنْ فُرِضَ انفتاح باب علم فی ما عدا هذا المورد من اللغات، چاہے اس لغت میں صحیح دیگر موارد کی نسبت وہ باب العلم منفتح بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی کیوں، چونکہ وہ انفتاح باب لغات کے قائل نہیں ہیں، وہ انسداد باب احکام کے قائل ہیں۔ سید تاج حاضرات لہذا خوب، یہ بات انشاءاللہ آئے گی، ختم ہوگی۔ توجہ میری جان، جہاں تک شیخ اعظم کا زور کس پر رہا کہ قول لغوی کی حجیت من باب ظن الخاص ثابت نہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ، لیکن اگر سچ پوچھیں تو یہ ہے کہ ان مورد الحاجت الى قول اللغویین اکثر من ان یوصى، احکام شریعہ میں استنباط میں لغویوں کی طرف رجوع کرنا، سمجھ آئی نا جی، وہ شاذ و نادر نہیں بلکہ شمار سے بھی زیادہ ہے کہ فی تفاصیل المعانی بحیث یفہم دخول الافراد المشکوکہ او خروجہا۔ توجہ کرنا میری جان، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی کلی بھی معلوم نہیں ہوتا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معنی کلی تو معلوم ہے لیکن اس کے جزئی اور فری معنی معلوم، تو ان فرعی معنوں کو سمجھنے کے لیے کہ آیا وہ اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس میں ہمیں اکثر من ان یوصى قول لغوی کی احتیاج ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ مَعْلُومًا، اگرچہ اس لفظ کا معنی فی الجملہ معلوم ہے، میں نے آپ کو آسان اردو میں کہا کہ ایک معنی ہے کلی، مثال آگے دے رہے ہیں آسان سمجھانے کے لیے، کیسے؟ لفظ وطن کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ جہاں پیدا ہو، جہاں موجود ہو، باپ دادا سے وطن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے فروعات ہیں، اچھا جی اگر ایک بندہ خود کہیں جا کے کہیں اور رہنا شروع کر دے وہ وطن ہوگا؟ یا ایک بندہ یہ علاقہ ہی چھوڑ دے وطن ہوگا؟ اچھا چھوڑ گیا 50 سال کے بعد پھر دوبارہ واپس آ گیا، آیا اب وطن ہوگا؟ اب یہ سارے جزئی مسئلے ہیں نا، اب اس کو لغوی نے آ کر کلیال کرنا ہے کہ وطن سے مراد ہے، مثال کے طور پر معنی کلی تو ہمیں معلوم ہے، اجمالا معلوم ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ مَعْلُومًا مِنْ دُونِ مُرَاجَعَةِ قَوْلِ اللُّغْوِ كَمَا فِي لَفْظِ الْفَاظِ الْوَطَنِ وَالْمَفَازَةِ، مفازہ کہتے ہیں وہ ایسا بیابان جہاں نہ پانی ہو نہ ہی گھاس۔ اب ایک مثال دی انہوں نے، چلو ایک تو ہو گیا چٹیال میدان، میدان ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے گھاس بھی نہیں، مفازہ ہو گیا۔ اچھا ایک زمانے کہیں دریا بہتا تھا، اب دریا وہاں سے ختم ہو گیا، میدان بن گیا، آئے وہ بھی مفازہ کہلائے گا مثال کے طور پر؟ یہ جزئی معنی ہو گیا نا۔ وَالتَّمْرُ، چلو خشک کھجور کو تمر کہتے ہیں، آیا تازہ ہو تو اس کو تمر کہتے ہیں یا مثال کے طور پر؟ والفاقیہ، پھل سیب اور کو کیلے کو تو فاقیہ کہتے ہیں، آیا اخروٹ بھی پھلوں میں آتا ہے یا مثال کے طور پر؟ خوب۔ والکنز والمعدن والعشب وغیرہ کا من متعلقات الاحکام مما لا یحصی۔ وَإِن لَمْ تَكُنِ الْكَثْرَةُ، اگرچہ یہ ہیں تو موارد کثیر، توجہ کرنے ہر سطر میں ایک لطف ہے، اگرچہ بہت سارے موارد اکثر من ان یحصی کہ ہمیں قول لغوی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس سطر میں کہتے ہیں لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں کہ بحیث یوجب التوقف فیہا کہ ہمیں اس میں توقف کرنا پڑے اور پھر ہمیں وہاں احتیاط کی طرف جانا پڑے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا الْمِقْدَارِ، خلاصہ یہ مقدار، کون سی والی مقدار؟ او لَكِنَّ الْإِنصَافَ، یہاں تک کہ چونکہ بہت سارے موارد میں لطف لینا ہے تو یوں ترجمہ کرنا، اس سطر کا ترجمہ یوں کریں کیا کہ بہت سارے موارد میں ہمیں قول لغوی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک سید مرتضیٰ نے دعوی اجماع کیا، ٹھیک ہے جی، اچھا، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ محقق سبزواری نے بھی دعوی اتفاق کیا، جب ان کو ساتھ ملا لیں گے، ملا کر کافن فی المطلب، یعنی حجیت قول لغوی کو ثابت کرنے میں یہ کافی ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ لیکن آگے فرماتے ہیں فتعمل فتعمل، یہ اشارہ ہے، کیا؟ توجہ آگا، یہ اشارہ ہے کہ
آیا آپ انسداد کے قائل ہیں؟ جی نہیں۔ اگر آپ انسداد کے قائل نہیں، چونکہ ہمارے پاس دو قسم کے لوگ ہیں، توجہ کرنا، کچھ لوگ من باب انسداد اس کی حجیت کو ثابت کر رہے تھے، سمجھا گی نا، اور کچھ کر رہے تھے دعوی اجماع، ٹھیک ہے جی۔ خوب، اب نہ آپ انسداد کو قبول کرتے ہیں اور نہ فقط اجماع کو، جب کا اس کا اجماع کی بات آئے گی تو وہاں پر بتائیں گے، تو جب دونوں ہی ایسے ہیں جو تنہا قابل قبول نہیں، تو دو غیر مقبول چیزیں مل کر ایک مقبول کو وجود کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی جب دونوں ہی وہ آپس میں حجت نہیں ہیں تو دو غیر حجت مل کر ایک اور چیز کی حجیت کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید یہ اس کی طرف اشارہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔